نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ عورت جو اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے تو ایسی عورت کا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر حکم کیا ہے۔ اس کے متعلق ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین نے وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام حلال کاموں میں سے اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے اور اللہ کے غضب کا باعث ہے وہ ہے طلاق۔ وہ طلاق جو اگرچہ حلال ہے لیکن اللہ عز و جل اس طلاق کے مطالبے پر یا طلاق دینے پر یا طلاق مانگنے پر یعنی مطلقاً طلاق رب ذوالجلال کے غضب کے باعث کا سبب ہے۔ امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، فرمایا حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض یعنی ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اس کے نزدیک طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ تو کسی شرعی جواز کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت کے لیے حدیث پاک کے اندر سخت قسم کی وعید آئی ہے۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، فرمایا جو عورت کسی وجہ کے بغیر شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ طلاق رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر بڑی ہی ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن کیا کیجئے اس دور کے اندر اگر آپ مفتیان کرام کے پاس تشریف لے جائیں آپ کو جس عنوان پر سب سے زیادہ فتاوی جات ملیں گے، سوالات آئے ہوں گے، وہ یہی ہوگا کہ طلاق ایسے دے دی، طلاق میں نے غصے میں دے دی، طلاق مجھے پتہ نہیں چلا میں نے دے دی، تو میں لڑائی کر رہا تھا تو میرے منہ سے یہ لفظ نکل گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ اور اسی طرح بیویاں کچھ ضد کر کے عدالتوں کے اندر چلی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا بنا دیتی ہیں اور انتہائی ضد کر کے طلاق مانگ لیتی ہیں، اور جب شوہر نے مجبور ہو کر طلاق دے دی نا پھر بعد میں پچھتاتی ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کا منشا اور مزاج تو یہ ہے کہ شوہر بیوی کے مابین، شوہر اور بیوی دونوں ان کے مابین رشتہ نکاح تا حیات قائم رہے، مگر بعض ناگزیر حالات میں طلاق اور خلا کا راستہ بھی رکھا ہے
تاکہ طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے زندگی ایک دوسرے کے لیے جہنم نہ بن جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے، اگر زوجین کے درمیان اختلافات زیادہ بڑھ جائیں تو دونوں خاندانوں میں سے ایک بزرگ یا زیرک یا دانا یعنی سمجھدار سنجیدہ آدمی وہ نمائندگی کرے، مرد والوں کی جانب سے ایک شخص ہو، عورت والوں کی جانب سے ایک شخص ہو، آپس میں مل بیٹھیں، اگر اختلاف دور ہو سکتا اس اختلاف کو دور کریں۔ ارشاد ربانی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر تمہیں میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کا خوف ہو تو ایک شخص عورت والوں کی جانب سے بطور حکم مقرر کریں اور ایک شخص مرد والوں کی جانب سے حکم مقرر کریں، آپس میں بات چیت ہو، اختلافات کو ختم کیا جائے۔ اگر اختلافات ختم ہو جائیں تو اچھی بات ہے، اگر اختلافات ختم نہ ہوں تو پھر قرآن کہتا ہے اس احسن انداز کے ساتھ تم ایک طلاق دو۔ اور اسی کا ذکر رب ذوالجلال نے کچھ یوں بھی فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، وہ بیویاں جن سے تمہیں ان کی نافرمانی کا ڈر ہے تو انہیں تم سمجھاؤ، اگر پھر بھی نہیں سمجھتی ان سے بستر الگ کر لو، ان کو اپنے بستر گاہوں سے دور کر دو، اور اگر پھر بھی نہیں مانتی ہلکا سا انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرو، اگر پھر بھی نہیں مانتی قرآن کہتا اب تم ان کو ایک طلاق دو۔ تو لہٰذا ایسے چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے دینا یا طلاق کے مطالبے کرنا، یہ میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، فرمایا کہ 3 لوگوں کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں ہوتی، یعنی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا رجل ام قوما وهم له کارہون وامرأة باتت وزوجها علیہا ساخط واخوان متضارمان۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرے حالانکہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں، اور دوسری وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اور تیسرا وہ 2 بھائی جو آپس میں قطع تعلقی کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا ان لوگوں کی نماز اللہ ان کے سروں سے ایک بالشت اوپر بھی بلند نہیں ہوتی، یعنی اللہ ان کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ حضرت ام سلمہ تو یہاں تک فرماتی ہیں میں نے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، وہ عورت جس نے اس حالت میں وفات پائی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، میرے نبی نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ناجائز بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہروں کو تنگ مت کیا کریں، ان سے طلاق کے مطالبے مت کیا کریں، ان سے ناراضگی کا اظہار مت کیا کریں۔ میرے نبی نے واضح فرامین ارشاد فرمایا کہ جو مرضی عبادتیں کرتی رہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں فرمایا کہ اگر تم جنت کا مشتاق ہو، جنت کی خواہش رکھتی ہو، فرمایا پھر تم اپنے شوہر کو راضی رکھا کرو، رب تعالی شوہر کی رضا کی برکت سے تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔